السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبدالماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجد ٹی وی۔ ناظرین کرام، جہاں ہم نے اپنی اسلامی تاریخ کو اور ایسے جنگجوؤں، سپہ سالاروں اور دانشوروں کو بھلا دیا ہے جن کی عظمتوں، شجاعتوں کی داستانیں سن کر مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اشش کر اٹھتے ہیں، وہیں اس دور میں ارطغرل غازی جیسے ڈرامہ کی بے حد ضرورت تھی کہ جس میں اسلامی تاریخ کے ہر پہلو کو انتہائی خوبصورتی سے دکھایا گیا۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ وہ عظیم دور ہیں جن میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے کردار کی حقیقت بتاؤں گا جس نے 126 سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑیں اور لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا۔ ناظرین کرام، 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک خونخوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج نے مشرقی وسطی یورپ کو فتح کر لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس جنگجو فوج نے بر صغیر، چین اور خلیج فارس تک کے علاقہ جات پر اپنے پنجے گاڑ لیے اور اس کے بعد یہاں حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ ناظرین کرام، منگول فوج نے جو ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی ہیں وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے سیاہ صفحات پر قائم رہیں گی۔ منگول فوج نے جب ترکی اور ایران کی جانب رخ کیا تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ ترک قبائل خیمہ بستیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترک خانہ بدوش تھے اور قبائل میں بٹے ہوئے تھے، تاہم ان میں کئی قبیلہ طاقت میں زیادہ مضبوط تھا، بلکہ اس کے پاس جنگجوؤں اور دانشوروں کی ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ ناظرین کرام، کئی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کو سمجھدار سپہ سالار مانا جاتا تھا، جبکہ ان کے بیٹے ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت کے قصے بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ تاہم کئی قبیلے کی اصل طاقت ایک نہایت ہی بہادر شخص کو مانا جاتا تھا، اور اس بہادر اور نڈر جنگجو کا نام ہے ترگت غازی۔ جی ہاں دوستو، ترگت غازی اسلام کے مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تقریباً 1 صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑی۔ تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ترگت غازی اتنے بہادر تھے کہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے، اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہوتی تو پھر بھی وہ خوبی لڑتے تھے۔ ناظرین کرام، اردو زبان کی تاریخی کتب میں ان کو نور گل کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ترگت غازی انتہائی خوبصورت اور کڑیل جوان ہوا کرتے تھے۔ جبکہ اس جنگجو سپاہی کی مثالیں سامنے آتی ہیں تو ہر مسلمان کے دل میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اس عظیم مجاہد کے راستے پر چل کر اپنے دین کی خدمت کرے۔ ناظرین کرام، کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس سپاہی کا نایاب ہتھیار آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑی کو دیکھنے عجائب گھر جاتے ہیں۔ ترگت غازی کو کلہاڑی چلانے والا ماہر جنگجو مانا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ترگت غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے سب سے مضبوط ہتھیاروں میں پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ دوستو، ارطغرل کی وفات کے بعد ترگت غازی نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں ترگت غازی عثمان غازی کے ساتھ رہے۔ سال 1299 میں نور گل کو عثمان غازی نے اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ ترگت غازی نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ ناظرین کرام، ترگت غازی کا انتقال بھی ایک مشہور جنگ کے دوران ہوا۔ انہوں نے 126 سال کی طویل عمر پائی، چنانچہ ان کی وفات پر پہلے تو ان کے دوست ارطغرل غازی کے مقبرہ میں غازی کے دامن میں دفن کیا گیا، لیکن پھر کسی اہم وجہ کی بنا پر ان کی لاش کو انیول شہر منتقل کر دیا گیا، جسے سب سے پہلے ترگت غازی نے فتح کیا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اسلام کے مجاہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔